اثنا عشریوں میں سے وہ علی ولی اللہ کے قائل رہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ دل میں ایمان اس پہ رکھتے رہے یا نہیں؟ آذان میں کہتے رہے یا نہیں؟ اقامت میں کہتے رہے یا نہیں؟ تشہد میں کیوں نہیں کہا؟ کیا تشہد میں ان 1400 سالوں میں کہا گیا؟ ہم نے نکالا ہے تو ہمارا جرم ہے. ہم نے اگر اشہد ان علی ولی اللہ کے لفظیں تشہد سے آ رہی تھی ہم نے نکالی ہیں پھر تو آپ ہمیں مجرم بنائیں. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال کے شیعوں کے ہاں تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کیوں نہیں تھا؟ کیا وہ شیعہ نہ تھے؟ کیا وہ علی ولی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ جی رکھتے تھے، شیعہ تھے، نماز پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی بات کو چھوڑو. جو نماز پڑھتے تھے، جو نماز وہ ان 1400 سالوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں، علی ولی کی ولایت پر ایمان رکھنے، علی ولی کی آذان میں شہادت دینے اور اقامت میں شہادت دینے کے باوجود نماز کی تشہد میں وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت رسول کی نماز جو ان کی طرف منتقل ہوئی نسلاً بعد نسلاً، اس کے تشہد میں شہادت ولایت نہیں تھی. اگر ہوتی وہ پڑھتے آتے. آج ہم اس کو نکالتے تو ہمیں مجرم کہتے. اب شیعہ کی نماز تو وہی ہے 1400 سال میں جس میں شہادت ولایت در تشہد نہیں ہے. آج اگر تم داخل کرنا چاہتے ہو تو تم ثبوت مہیا کرو نا. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم نماز میں 1400 سال والی نماز کو چھوڑ کر فقط جذبات سے لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم علی ولی اللہ کو شامل کرو؟ آج اگر تم علی ولی اللہ کو شامل کرو گے تو کل بہت ساری باتیں اور بھی شامل کرو. کل تم کہو گے کہ حضرت عباس کا ماتم بھی نماز میں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے، ماتم عبادت ہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ پڑھنا بڑی عبادت ہے یا ماتم کرنا بڑی عبادت ہے؟ مشکل مسئلہ ہے شاہ صاحب، مشکل ہے. ابھی مشکل ہے، کل آسان ہو جائے گا. جو لوگ ماتم کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کوئی چیز نہیں، اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کوئی چیز نہیں، کلمہ میں علی ولی اللہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں. ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ماتم ہے. میں جانتا ہوں ان کے جذبات کو، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. اور وہ جتنے ماتم کے عاشق ہیں کل کہیں گے جب تک 2-4 ہاتھ سینے پر نماز کے اندر نہیں ماریں گے ہماری نماز نہیں ہوتی. تھوڑے دنوں کے بعد کہیں گے جب تک کہ نماز کے اندر 1-2 خون کے قطرے نہ نکلے، زنجیر کا ماتم نہ کیا جائے، بلیڈ نہ مارے جائیں، اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی. تو کیا تمہیں ہمیں اجازت دیں کہ تم جو مرضی آئے نماز کے نام پر شامل کرو اور ہم تمہارے مرید اور نوکر ہیں؟ ہم کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ہم وہی نماز پڑھنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں جو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہے. حتیٰ کہ ہم مجتہدین کو فقط ترجماؤں میں تعلیمات آل محمد مانتے ہیں. نماز بنانے کا حق نہ امام خمینی کو دیتے ہیں، نہ آغا خوئی کو دیتے ہیں، نہ آغا سیستانی کو دیتے ہیں. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی مجتہد نماز بناتا ہے. مجتہد بھی اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو سینکڑوں مجتہد اس کے دلال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے، اس کے پاس شرعی دلیل ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے. اگر بغیر دلیل شرعی کے کوئی بات کہے تو علماء کہہ دیتے ہیں قولہ و بولہ سوا، اس کا پیشاب اور اس کی بات برابر ہے. مذاق نہیں ہے.
آپ کو تو چونکہ پتہ نہیں کہ حوزجات علمیہ میں علوم کو کیسے پھیلایا جاتا ہے، اور دروس خارج ہوتے کیا ہیں، اور ادلہ شریعہ ہوتے کیا ہیں، اور قرآن اور حدیث اور ان ادلہ شریعہ کے ساتھ فتاویٰ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ مذاق نہیں ہے، ایک شخص کو کوئی اختیار نہیں دیتے حوزہ کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ کسی کی مرضی کا نام دین نہیں، دین اس کی مرضی کا نام ہے جس کے سامنے حسین نے اپنا سر کٹا دیا۔ دین اس کی مرضی کا نام ہے کہ جس کی مرضی کو رواج دینے کے لیے علی کی بیٹیاں رسیوں میں بندھ گئیں۔ معمولی بات ہے؟ کیا کہہ رہا ہے حسین؟ رضم بقضائک و تسلیم لامرک، تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری قضا پہ سر تسلیم خم ہے، تیرے امر کے سامنے جھک گیا ہے حسین، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ابھی میرا سر کٹ جائے گا اور میری بہنوں کی چادریں اجڑ جائے گی۔ کیسے اس درد کا کوئی ادراک کرے؟ اس درد کا ادراک کون کرے؟ حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، نظر یمیناً و نظر شمالاً، کہیں علی اکبر کا لاشا نظر آتا ہے، کہیں قاسم کا جنازہ نظر آتا ہے، کہیں اونو محمد خون میں قلتان پڑے ہوئے ہیں، کہیں حبیب ہے، کہیں زہیر ہے، کہیں بریر ہے، دور اپنے شیر بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بازو کٹ گئے ہیں، سر پھٹ گیا ہے، لاشا زمین پہ گرا ہوا ہے۔ آخری جنازہ حسین نے اپنے علی اصغر کا بھی دفن کر دیا ہے، اور پھر اس منظر میں کھڑے ہیں، اب میرا وقت آنے والا ہے۔ اور صورتحال کیا ہے؟ یہ بیچاریاں جن کو میں ساتھ لایا تھا، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، یہ رسول کے حرم کی بیویاں، یہ عزت والی کائنات کی سب سے زیادہ عزت والی خواتین، یہ بیٹھی ہیں اپنے خیموں میں، جو بھی سہارے تھے سارے مارے گئے، ایک اکیلا حسین رہ گیا ہے، اور وہ بھی دروازے خاہر پہ آ گیا ہے، اور آ کے کہہ رہا ہے اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، میری بہن مجھے آخری بار قمیص پرانی اٹھا دو۔ عقیل بنی ہاشم ہے زینب کبریٰ، سمجھ گئی ہے میرے ویر نے مجھ سے یہ پرانی قمیص کیوں مانگی ہے۔ گویا میں یہ کہوں نام تو ثوب عتیق کا تھا، لیکن حقیقت میں بی بی سمجھ رہی تھی میرا ویر مجھ سے کفن مانگ رہا، ایک ایسا لباس مانگ رہا ہے جو اس کے تن بدن پہ آخر پہ رہ سکے۔ لیکن اللہ جانے اس وقت زینب کبریٰ تیرے دل کا کیا حال ہوگا جب پرانی قمیص اٹھا کر تو نے اپنے ویر کے حوالے کی، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ فمزقہ، حسین مظلوم نے اس ثوب عتیق کو، یعنی اس بوسیدہ اور کہنا لباس کو جگہ جگہ سے پارا پارا کرنا شروع کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں اے بہن، یہ پارا پارا کرنے والا منظر تو نے دیکھ کے کیا سمجھا ہوگا؟ یہ قمیص کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا منظر دیکھ کے تو نے کیا سوچا ہوگا؟ آخر سوچتا تو ہر کوئی ہے نا، ذہن میں تجسس اور تفکر تو پیدا ہوتا ہے نا۔ ذرا زینب کبریٰ کے جگر کا جائزہ لو، جب قمیص پھٹ رہی تھی تو دل زینب کا کیا حال تھا؟ میرا دل تو یہی کہتا ہے، ادھر سے قمیص پارا پارا ہو رہی تھی، ادھر سے زینب کبریٰ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اور بی بی سمجھ رہی تھی کہ مشکل بڑی آن پڑی ہے۔ گویا سمجھ گئی تھی کہ میرا ویر اپنی لاش کو لٹنے سے بچانے کے لیے اور اس مصیبت سے گزرنے کے لیے اس لباس کو تیار کر رہا ہے۔ لیکن عزادارو، پھر وہ وقت بھی